السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ستمبر کا جو ہے وہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ بارشوں کی کیا صورتحال رہے گی، کتنی بارشیں متوقع ہیں اور آنے والے دنوں پر پاکستان میں موسم کیسا رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بھارت میں کتنی بارشیں اس وقت ہو رہی ہیں، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں پر بھی جو ہے وہ شدید بارشیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دریاؤں کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، دریائے چناب، سندھ، جہلم کی کیا اپڈیٹ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو موجودہ مغربی اور جو مونسون کا سسٹم پاکستان میں اثر انداز ہو رہا تھا، وہ پنجاب کی جو حدود ہے یہاں سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ صرف آج رات تک جو سندھ اور بلوچستان کے کچھ مقامات پر بارش کا سبب بنے گا۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر پنجاب کے حوالے سے، شمالی، جنوبی، وسطی اور ان علاقوں پر جو ہے وہ آج موسم صاف اور خشک رہا، تاہم آج رات اور کل کا دن بھی پنجاب کے زیادہ تر جو علاقے ہیں یہاں پر موسم صاف رہے گا، خشک رہے گا، بارش یا بادلوں کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ تاہم اگر بات کریں آنے والے سسٹم کی، تو 2 ستمبر سے جو ہے وہ اگلا جو سسٹم ہے، جیسے کہ آپ کو بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ فی الحال جو ہے اس کی اب تک کی جو اپڈیٹ ہے، 11 ستمبر تک یہ ملک میں موجود رہے گا اور ملک کے مختلف علاقوں کو بارش مہیا کرے گا۔ کتنی بارشیں ہوں گی، کن علاقوں پر ہوگی، یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ اس کا جو ہے وہ دریاؤں کے حوالے سے بھی آپ کو کیا اثر پڑے گا، کتنی جو ہے وہ دریاؤں کے ارد گرد کے علاقوں پر بارشیں ہوں گی، دریاؤں میں جو پانی کی سطح ہے وہ کتنی بلند ہونے کے لیے جا رہی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اگر آج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج ہفتے کا روز ہے، 31 اگست کا روز ہے، تو آج کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ دریائے چناب میں جو ہے وہ نچلے سے درمیانے درجے کا جو سیلاب ہے وہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ داخل ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ پچھلے 2 سے 3 روز میں جو دریائے چناب کے پنجاب کے پچھلے علاقے ہیں جہاں سے یہ دریائے چناب نکلتا ہے، ان علاقوں پر شدید بارشیں رہی ہیں۔ تربیلا کا جو لیول ہے وہ بھی تیزی سے وہ بھی اوپر جانا شروع ہو گیا ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں تربیلا سے بھی جو پانی چھوڑا جائے گا وہ بھی یہ جو ہے وہ دریائے چناب میں جو ہے وہ صورتحال کو مزید جو ہے وہ بگاڑ سکتا ہے۔ اگر بات کریں جموں کشمیر کے علاقے کی، کیونکہ یہ دریا پاکستان اور انڈیا دونوں میں بہتا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ شدید بارشیں جاری تھی پچھلے 12 سے 24 گھنٹے میں، اور پچھلے 2 سے 3 روز بھارت میں بھی شدید بارشیں ہوئی ہیں، اور انہی علاقوں پر جہاں سے دریائے چناب نکلتا ہے وہاں پر شدید بارشیں ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو پانی کی آمد ہے اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، کوٹ ادو کے مقام پر پہلے ہی بند ٹوٹے تھے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی بھی جو پانی ہے وہ آبادیوں میں داخل ہو رہا ہے، کوئی سیلابی صورتحال تو نہیں ہے دریا کے حوالے سے، لیکن جہاں پہ جو نہروں کے یا جہاں پر 034 اور 035 یہ جو بند ٹوٹے ہیں یہ مزید نقصان دے رہے ہیں کوٹ ادو کے ارد گرد کے علاقوں کو۔ اس کے علاوہ سیون کی بات کریں، سیون شریف کی بات کریں، تو ان علاقوں کو بھی پچھلے 2 سے 3 روز میں شدید جو ہے وہ سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں پر بھی جو بند ہے وہ ٹوٹا تھا، جس کی وجہ سے 150 سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ زیر آب ہیں۔ یہاں پر بھی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے بڑا جو ان کو مسئلہ ہے وہ جانوروں کا سبز چارہ ہے، کیونکہ یہاں پر کپاس کی اور چارے کی یہاں پر فصل بہت زیادہ کاشت کی جاتی تھی، اور جب سیلاب یہاں پر داخل ہویا سیون کے علاقوں پر تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اس وقت اگر بات کی جائے، یہ جو پچھلا سسٹم گزرا ہے جو کہ آج تقریباً پاکستان سے رخصت ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کے زیر اثر بنگلہ دیش میں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ بنگلہ دیش کے بھی بہت سی ریاستوں میں شدید طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھارت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بھی پچھلے 2 سے 3 روز شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے راوی میں بھی جو ہے پانی کی آمد میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم کوئی سیلابی صورتحال نہیں ہے، لیکن پانی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر جو ہماری گہری نظر ہے وہ چناب اور سندھ کے اوپر ہے، کیونکہ یہی 2 دریا ہیں جن کو پہلے بھی جو ہے وہ سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، جہاں پر بند ٹوٹے ہیں صرف انہی جگہ پر۔ چناب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، آنے والے 12 سے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ ہیڈ مرالہ کے مقام سے درمیانے سے نچلے درجے کا جو سیلاب ہے یہ گزرے گا، تاہم یہاں سے کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے، لیکن
جیسے جیسے یہ علاقے آگے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا فلیٹ ایریا ہے، سیدھا ایریا ہے، تو یہاں پر جو بند پہلے ٹوٹے ہیں یا جن علاقوں پر پہلے پانی داخل ہوا ہے ان علاقوں کو جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ باقی کوئی اتنے زیادہ کوئی سیلابی صورتحال نہیں ہے۔ ہاں اگر آنے والے دنوں پر مزید بارشیں ہو جاتی ہیں، جیسا کہ FFD کی طرف سے جو اپڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ آج رات تک فائنلی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی جو ویب سائٹ ہے ادھر بھی وہ جو ہے ان کی جو آج کی خبر ہے وہ بھی شائع کر دی جائے گی، تو وہاں سے پھر دیکھنا پڑے گا کہ آنے والا جو سسٹم ہے، کیونکہ مونسون 2024 پاکستان سے رخصت ہونے کے لیے جا رہا ہے، صرف اینڈ والے 10 سے 12 دن باقی ہیں۔ اس 10 سے 12 دن میں دیکھنا پڑے گا کہ کتنی بارشیں ہوتی ہیں اور یہ کن علاقوں پر ہوتی ہیں اور کن کن علاقوں پر جو ہے وہ سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماچل پردیش کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی شدید بارشیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو دریائے بیاس ہے یہاں پر جو پانی کی آمد ہے اس میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بھاکرا اور پونگ ڈیم کے جو لیول ہیں وہ بھی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کیونکہ پچھلے 3 سے 4 روز ہماچل پردیش، راجستھان، گجرات، چڑھتا پنجاب، ہوشیارپور، یہ جو تمام تر بھارت کے علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں ہوئی ہیں، اور یہی جو پانی ہے انہی علاقوں سے جو پانی ہے وہی پاکستان میں داخل ہوتا ہے، تو پاکستان میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فی الحال بھارت کی طرف سے ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ وہ راوی میں یا ستلج میں یا چناب میں پانی چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ چناب میں پہلے بھی جو 2 ریلے چھوڑے گئے ہیں وہ بن بتائے چھوڑے گئے ہیں۔ بھارت کی طرف سے کوئی اپڈیٹ نہیں دی گئی کہ بھارت میں چناب میں پانی چھوڑا جا رہا ہے، تاہم جو اپنے جو محکمے ہیں وہ اپنے طور پر جو تیاریاں ہیں وہ اپنی مکمل کر رہے ہیں، تاہم آنے والے دنوں پر جیسا کہ آپ کو پہلے آگاہ کیا ہے کہ 2 ستمبر سے لے کر تغرا سسٹم جو ہے وہ ملک میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ ابھی اگر یہ سسٹم 3 یا 4 ستمبر سے داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ 11 ستمبر تک چل جاتا ہے، تو پھر پاکستان میں جو ہے وہ دوبارہ سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ سسٹم پاکستان سے گزرا ہے اس نے آپ کا جو تربیلا اور منگلا ڈیم ہے ان کو فل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھارت کے ڈیم ہے وہ بھی تقریباً فل ہے، ان میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ یہ مزید پانی کو جو ہے وہ سٹور کر سکے۔ اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں سے مزید پانی جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے